بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ آج بے تحاشا باتیں کر رہے ہیں اور ہاؤسنگ جو نئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بورس جانسن کی اس کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ای میلز ہمارے پاس ہیں ان کا بھی میں آپ لوگوں کو جواب دے رہا ہوں. اچھا, نیچے ہمارا ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے اور آپ لوگ ضرور لائیو ان کال کر سکتے ہیں 020866245550. ای میل تو آپ لوگوں کا پریفرڈ کمیونیکیشن ہے, وہ بھی چل رہا ہے اور وہ ہے info@ikra.tv. اور اگر آپ لوگ ایڈریس کریں گے علی قاضی کے لیے تو وہ میرے پاس ای میل آ جاتے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اس کا جواب جو ہے آیا کہ ای میل پہ بھی دے دوں گا اور میں آپ کو شو کے دوران بھی دے دوں گا. اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ لوگ اپنے ای میل کے اوپر جب آپ بھیجیں تو اپنا ٹیلی فون نمبر بھی بھیج دیں, تو آئی کین اسپیک ٹو یو آن دا فون ایز ویل اینڈ گیو یو اے مور ٹیلر میڈ ایڈوائس رادر دین اے جنرل ایڈوائس. ہم لوگ آپ لوگوں کو یہاں پر ایک جنرل ایڈوائس ہی دے سکتے ہیں, بیکاز وداؤٹ نوئنگ دی ایگزیکٹ انٹریکٹ ڈیٹیلز آف یور فائنانسز, جو کہ ہم لوگ آن ایئر نہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آئی ایم شیور آپ بھی نہیں ڈسکس کرنا چاہتے, تو ہم لوگ اس کے اندر آپ کو جنرل ہی دے سکتے ہیں. اچھا, ہم لوگ بات کر رہے تھے یہ ہاؤسنگ ایسوسیشنز کی, اور ہم لوگ بات یہ کر رہے تھے کہ ایکچولی ہمیں ایک فون بھی آیا تھا محمد اصغر صاحب کا, وہ میں اس کا آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ہیز اے 1 bedroom فلیٹ اور اٹس فرام دا ہاؤسنگ ایسوسیشن. ہی از بین دیئر فار 5 years. اور ہاؤ ڈز دا ڈسکاؤنٹ ورک آن دیٹ؟ اچھا, دا ڈسکاؤنٹ ورکس ویری ویری ایزیلی. ٹھیک ہے, جو فلیٹ ہے اس کے اوپر اف یو ہیو بین اے ٹیننٹ فار 5 years تو آپ کو آٹومیٹکلی 50% ڈسکاؤنٹ جو ہے اس کا مل جاتا ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر زیادہ رہ چکے ہیں 6 سال 7 سال, تو ہر سال جو ہے وہ 2% ڈسکاؤنٹ ملتا رہتا ہے اپ ٹو 70. تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ 10 سال رہے ہیں ایک فلیٹ کے اندر تو آپ کا 50% تو ہو گیا 5 سال کا, اور 5 سال کا آپ کو 10% ہو گیا, تو 10 سال کے اندر یہ ہے کہ آپ کو 60%. اور اگر آپ 15 سال رہ چکے ہیں تو اگین لائک آئی سیڈ 50% تو آپ کا 5 سال کا, پہلے 5 سال کا, 10% آپ کا, کیونکہ 2% ہوتا ہے فلیٹس کے اوپر, تو 10% آپ کو پہلے 5 سال اور 10% دوسرے, تو آپ کو فل 70%. لیکن اس کے اندر بھی ایک کیپ آف ہے. اگر آپ آؤٹ سائڈ آف لنڈن ہیں تو the maximum discount you can actually get is 87,000 pounds. اور اگر آپ within London ہیں تو the maximum discount you can get is 116,200. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ سے 5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے اور آپ ایلیجبل فار 70% ڈسکاؤنٹ, تو وہ نیسسریلی 70% ڈسکاؤنٹ آپ کو 5 لاکھ پاؤنڈ کے اوپر, کیونکہ دا میکسیمم ڈسکاؤنٹ دے کین گیو یو از 116,200. تو یہ مانیٹریلی بھی کیپ آف کیا ہوا ہے. اچھا, فلیٹس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹ اسٹارٹس آف ایٹ آفٹر 5 years 50% or then 2% year after until it reaches 70% or 116 if you're in London, 1000 or 87, whichever is greater. اچھا, گھروں کا تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ ہے. گھروں کا ہے آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ 5 سال کے بعد 35% ہوتا ہے, اور پھر ہر سال جو آپ رہتے ہیں اس گھر کے اندر آپ کا 1% جو ہے وہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو آیا کہ اگر آپ 5 سال رہیں تو آپ کو 35%, اور اگر آپ 10 سال رہیں تو آپ کو 40%. اگین دیٹ گوز اپ ٹو 70%. اینڈ اگین دی ادر تھنگ دیٹ ککس ان از کہ اف یو آر آؤٹ سائڈ آف لنڈن 87,000 pounds is the maximum that you can get, and if you're inside of London 116,200 is the maximum amount that you can get discounted. So which is phenomenal. It's very very good. It's certainly something that you should definitely consider. تو یہ آئی ہوپ کہ یہ آپ کا جو کویشچن ہے محمد اصغر صاحب وہ آنسر ہو گیا ہے. اچھا,
اس کے اندر آپ کو میں ایک اور بتا دوں کہ کیا کس قسم کی انکم جو ہیں وہ آپ کی یوز ہو سکتی ہیں. جو کہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے مائیکل گوف نے کی ہے کہ جو ہاؤسنگ بینیفٹ انکم ہے وہ اس کے اندر اٹ ول بی یوزڈ ایز اے وے آف, کیونکہ یہ دس از فار دی انڈر پریولیجڈ, تو وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو یہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو ہم لوگ شاید اس کے اوپر ایلیجبل نہ ہوں, تو آپ ہمارے ساتھ ضرور چیک کر لیں, اینڈ وی ول لک ان ٹو یور کیس لٹل بٹ مور ود اے فائن مائکروسکوپ, اور ہم لوگ پھر آپ کو بتا دیں گے کہ آیا کہ آپ کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور گھر خریدنا تو ایک قسم کا ثواب ہے کیونکہ یو سیکیورنگ یور فیملی, یو سیکیورنگ یور فیوچر از ویل. اور آپ کو پتہ ہے جس طرح انگلینڈ کے اندر اور ایکچولی تھرو آؤٹ دا ورلڈ جس طرح ساری پرائسز بڑھ رہی ہیں گھروں کی, زمین کی, تو آپ لوگوں کو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ایک اپرچونٹی مل رہی ہے تو پلیز 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 ڈو اویل اٹ. آپ لوگ اس کو 100% اویل کریں, اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں ان لوگوں کو تو میں یہی کہوں گا کہ اف یو آر ان دیٹ سچویشن پلیز اویل اٹ. آپ لوگوں کی ترقی اور آپ لوگوں کا جو فیوچر زیادہ کانکریٹ, زیادہ سیکیور ہوگا, اس کے اندر آپ کی قوم کا بھی فیوچر زیادہ سیکیور ہوگا. تو امید ہے آپ اس کو ضرور اس کے اوپر وہ عمل کریں گے اور یہ ایک ایڈوانٹیج لیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی, ایک ہمارے پاس کویشچن آیا ہے, یہ نام آئی ایم سوری ٹو سے مجھے نام ان کا نہیں یہ صحیح رائٹنگ میں لکھا ہوا, لیکن بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں. ان کا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ he has exchanged on a property and what are the problems if he does not complete? Right, okay. This is a very very interesting question indeed. اور دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کے اندر there are certain milestones on that, ٹھیک ہے. اور milestones کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے نیگوسیشنز ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد آپ سویئر اپوائنٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ویلیویشن کرتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کے سولیسٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں, وہ سرچز اور یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ if a surveyor comes back اینڈ اس نے کہا کہ جی آپ خرید رہے ہیں ایک پراپرٹی 1,00,000 پاؤنڈ کی, لیکن وہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو 1,00,000 پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے ہی نہیں, یہ تو 90,000 پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے. تو دین واٹ ہیپنس, ٹھیک ہے. تو یو ہیو دی آپشن آف ری نیگوشیٹنگ, ٹھیک ہے, بیکاز انٹل دین یو آر ان اے بائنڈنگ کانٹریکٹ. تو آپ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, آپ مالک مکان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی 1,00,000 پاؤنڈ آپ مانگ رہے ہیں, وہ بینک کہہ رہا ہے 90,000 پاؤنڈ کی ہے, میں آپ 90 لے لیں, وہ کہتا ہے جی 90 نہیں لوں گا, 1,00,000 ہی لوں گا. آپ لوگ یو ٹرائی اینڈ ڈو دا ڈیل ایٹ 95. تو لیکن بینک جو ہے وہ کمٹمنٹ اپنی 90,000 پاؤنڈس کے اوپر ہی کرے گا, ٹھیک ہے. وہ 5,000 پاؤنڈ اگر ڈفرینس ہوا, آپ نے نیگوشیٹ کر لیا, وہ آپ کو اپنی جیب سے دینا پڑے گا, ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ یو وانٹ دا ہاؤس, ہاؤ مچ یو وانٹ دا فلیٹ اور دا ہاؤس اور دا پراپرٹی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری نیگوسیشنز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ چلتی رہتی ہیں. ناؤ وین یو گیٹ ٹو دا پوائنٹ آف ایکسچینج آف کانٹریکٹس, تو ایکسچینج آف کانٹریکٹس کے اندر آیا کہ ہوتا کیا ہے. ایکسچینج آف کانٹریکٹس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یو ہیو اے کانٹریکٹ, سو بیسکلی یور سولسٹر اینڈ یور بینک آر ناؤ ہیپی, کیونکہ ان کی پرمیشن سے ہی ہوگا, دے آر ہیپی ود کہ یہ ہماری ساری ڈاکیومنٹیشن جو ہے یہ ساری پوری ہو گئی ہے, اور دا ویلیویشن ہیز کم بیک, اور انہوں نے آپ کے اوپر بھی سارا چیک کر لیا ہے, اینڈ دے آر ہیپی ٹو گو اہیڈ ود دس ٹرانزیکشن. تو اس کے اندر پھر آپ یوزلی انلیس نیگوشیٹڈ آپ ایک ڈپازٹ ڈالتے ہیں 10% کا. فار انسٹنس اگر ایک پراپرٹی جو ہے وہ 1,00,000 پاؤنڈ کی ہے, if a property is worth 100,000, 10% of 100,000 is 10,000 pounds. So you would then deposit 10,000 pounds into your solicitor's account, ٹھیک ہے, who would take the money and he would then exchange contracts with the other side. Basically
you're now in a binding contract कि money has moved from your solicitor's client account into the vendor's solicitor's client account. तो अब ये जो डील है ये एक कॉन्क्रीट हो गया कि अब हमें और इंक्वायरीज नहीं चाहिए, अब हमने कुछ और रेज नहीं करना, वी आर नाउ गोइंग अहेड. और ये कहते हैं ना कि एक पाकिस्तान और इंडिया के अंदर होता है, इसको कहते हैं बयाना दे दिया, तो ये बयाना जो है वो दे देते हैं. ठीक है. अच्छा, नाउ इफ़ यू फेल टू कंप्लीट, क्योंकि इसके अंदर यूजली ये होता है कि यू हैव व्हेन यू एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स यू ऑल्सो डिसाइड कि आया कि आपने कब कंप्लीट करना है. यू कैन डू सेम डे कंप्लीशन, या you can do a week later, 10 days later, a month later, 2 months later, depending on what your situation is and depending on what's been negotiated. You can actually complete when, but when you decide a completion date, legally you are then required to complete on that. Acha. So that's basically how exchange of contracts work. Now, if you don't complete, what are the implications, what are the problems then? Acha, exchange of, because you're now in a committed contract, a binding contract, so there is really usually no way out unless and until उसकी जो repercussions हैं वो ये हैं कि आपको penalties मिल सकती हैं. Now, if you are the purchaser and you refuse to complete, आपका जो 10% है वो आपको शायद वापस ना मिले, और प्लस ऑल्सो जो वेंडर है they might even go for expenses as well, depending on which route they want to take. Now, if you are a vendor और आप बेच रहे हैं प्रॉपर्टी और आपने सडनली माइंड चेंज कर लिया है कि जी वो मैं अब एक्सचेंज तो कर लिया लेकिन मैं अब कंप्लीट नहीं करना चाहता, मैं अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, तो उसकी भी implications हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिटर्न द 10% डिपॉजिट. वो तो खैर आपके पैसे हैं ही नहीं, वो तो आपको वापस करने पड़ेंगे ही. दैट्स ओके. बट द परचेसर कैन ऑल्सो go into litigation with you and he could sue you for breach of contract, which basically means he can sue you for expenses related. शायद उन्होंने कोई रिमूवल कंपनी बुक करी होगी कि जी हम लोग अपना सामान वहाँ लेके जाएंगे, और if there is a chain attached to it, so then you are in pretty big trouble, because you know you've got a lot of people who are now reliant on you completing, and if you're not completing then you've got a bigger problem there as well. तो आया कि अब आप ये बता दें कि आप परचेसर हैं या आप वेंडर हैं, और डिपेंडिंग ऑन विच वन. लेकिन मैं आपको इसके अंदर ये भी कर सकता हूँ कि इफ़ यू call us or if you email us with a telephone number, so I will then pass it on to a solicitor who specializes in property matters, and they would get in touch with you और आपको एक इंस्टेड के जनरल एडवाइस दें, आपको वो अगेन टेलर मेड एडवाइस स्पेसिफिक टू what you want and what you're asking for. They would be able to give you advice that way as well. तो ये तो आपका हो गया exchange and not completing, उसकी implications क्या हैं, और आपको उसके अंदर क्या वो penalties या क्या problems हो सकती हैं. तो उम्मीद है कि आप इसको बड़े स्क्रूटनी के साथ देखेंगे, और अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो मैं तो आपको ये कहता हूँ कि ईजियर ऑप्शन तो यही है. और बाय द वे ये बहुत कम प्रैक्टिस है कि जहाँ पर लोग कंप्लीट नहीं करते. यूजुअली व्हेन दे एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स दे मीन बिजनेस, एंड आई वुड से अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ properties do complete. I've been an estate agent for, good God, 20 plus years in my lifetime, और मैं आपको कह सकता हूँ कि comfortably कि मेरी करियर के अंदर एज एन estate agent एक या दो दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पर प्रॉपर्टी कंप्लीट ना कर सकी हो, और otherwise there's never been any situation where the property hasn't actually completed. And my career as a mortgage advisor, I've not seen any property not completing so far. तो ये भी एक सिचुएशन है. अच्छा, एक हमारे पास और सिचुएशन है कि एक अर्चना जी हैं, शी इज़ एन एक्सपैट,
اینڈ ایکسپیٹس کے کافی آ رہے ہیں ہمیں وچ از اے فینومنل تھنگ. تو she has a property in London. She wants to remortgage this property, and what she wants to do is کہ she wants to take the money across to Nepal, جو کہ وہاں ان کی جگہ ہے جہاں پر وہ رہتی ہیں, اور وہاں پر وہ پراپرٹی خریدنا چاہتی ہیں یا بنانا چاہتی ہیں. آیا کہ یہ پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ رائٹ, اوکے, دس از ڈیفینیٹلی اے پاسبلٹی. although جو بینکس ہیں they would be very very reluctant unless and until کہ آپ پیسہ جو ہے وہ ابروڈ لے کے جا رہے ہیں, تو they would want an explanation کہ آیا کہ یہ آپ کیوں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کی سرکمسٹانسز بھی وہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس لیے آپ لے کے جا رہے ہیں. اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ اپنا ریمورگیج کر کے بھی یو اسٹل نیڈ ٹو ایکٹ, although the equity is yours, the money is yours, but you still have to tell the bank کہ وہ آپ کس لیے استعمال کر رہے ہیں پیسے. تو یہ آپ ضرور مد نظر رکھنا کہ although یہ آپ کے ہی پیسے ہیں, لیکن still you have to give an explanation of why you're taking the money and where you're going to invest it. And there are banks that have policies that will not allow you to take the money abroad, but there are banks with the policy where they say, look, as long as there's a reasonable explanation, they don't have a problem in you taking the money abroad and doing whatever you need to do. In your circumstances, yes, there are certain banks that would allow this. تو آپ ضرور اس کے اوپر دیکھیں. there is one bank in particular that would allow it, لیکن وہ they ask for additional information in regards to کہ آپ کی کیا سچویشن ہے اور آپ کیوں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو as long as you can provide them with that, I don't think you'd have any problems at all, ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن آپ ہمیشہ بینکس کے ساتھ سچ ہی بولیں, کیونکہ anybody is allowed to build a house in their home country if that's where they wish to retire at a certain age. تو آپ یہ ضرور اس کو بھی دیکھیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ اگین اپنا ڈیٹیلس چھوڑ دیں گے تو I'll be able to get in touch with you. ناظرین, ہم لوگ اپنے شو کی آخر میں آ گئے, تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں پھر حاضر ہوں گا ایک گیسٹ کے ساتھ. انٹل دین, اللہ حافظ.